اچھا ہے، اس جیسا اور کوئی کلام دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس لیے اس کا پروٹوکول بھی خاص ہے۔ رب کائنات نے اپنے اس کلام کو، جو اسی کا کلام ہے، بڑا شان عطا کیا، بہت شان عطا کیا، بہت شان عطا کیا۔ اس کلام مقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کو رب کائنات نے عزت و وقار عطا کیا۔ سو مچ سو کہ رب کائنات کا وہ کلام ہے کہ جو خود اسی نے نازل کیا اور اپنی حکمت کے تحت جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی اس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ اور جس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اس کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ اور اس کتاب کو وہ اعزاز عطا کیا جو دنیا کی اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، کہ اس کے لاکھوں کہا بلکہ کروڑ خوش نصیبوں کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت سے آراستہ کیا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ اس طریقے سے روانی سے پڑھ سکیں۔ ویسے رٹا لگا کر اسٹوڈنٹس یاد کرتے ہیں، کئی صفحات یاد کر لیتے ہیں، لیکن جس محبت، جس ردم میں، جس طریقے سے، جس جذبے سے اسے تلاوت کیا جاتا ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اور دنیا کا واحد کلام ہے کہ جو بن سمجھے بھی اثر کرتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ ملت اسلامیہ کے ایک عظیم المرتبہ قاری قرآن، جنہیں آج بھی کروڑوں لوگ عقیدت و محبت سے یاد کرتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو سنتے بھی ہیں، قاری عبدالباسط مرحوم، ان سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ جناب قرآن پاک کے حوالے سے نہ صرف دنیا بھر میں مشہور ہیں بلکہ دنیا گھومے بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کوئی غیر معمولی، ناقابل فراموش، انفارگیٹیبل کوئی واقعہ بیان کرے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ ناقابل فراموش، غیر معمولی کوئی ایک ہو۔ انہوں نے کہا چلیں کوئی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز میں گھر پہ بیٹھا تھا تو پتہ چلا کہ صدر محترم کا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ایک کارندہ آیا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو صدر مملکت یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے نا ایک چھوٹا سا اٹیچی سفری بیگ نا چھوٹا سا، وہ ایمرجنسی کے لیے تیار رکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کہیں جانا پڑ سکتا ہے۔
پر کی طرف جانے کی بجائے سیدھی ایئرپورٹ چلے گئے، اور ایئرپورٹ بھی روایتی علاقے کی راستے کی بجائے وی آئی پی راستے سے نکل کر سیدھی رن وے پر گئی، اور رن وے پر ایک جہاز تیار کھڑا ہوا تھا، تو اس جہاز کی سیڑھیوں کے ساتھ اس نے جا کر گاڑی کھڑی کی اور مجھے بتایا کہ صدر مملکت جہاز کے اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھا، تو میرے داخل ہوتے ہی جہاز کے دروازے بند کر دیے گئے، روانہ ہو گیا، پتہ چلا جی کہ ہم ماسکو جا رہے ہیں، روس، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو صدر مملکت کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا جس میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی، اور وہاں پر پھر مختلف لوگوں نے جو رشیا سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، کسی نے گا کر، کسی نے ناچ کر، کسی نے کسی طریقے سے، کسی نے کسی طریقے سے۔ یہ ایک صدارتی جو ہمارے حکومتی نخرے ہیں تمام ممالک کے ویسے جو ہوتے ہیں، وہ عوام کے سے جبراً وصول کیے گئے ٹیکس کا ایک فضول استعمال یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ جب وہ اپنا کام کر چکے تو ان میں سے کسی نے صدر مملکت انور سادات کے غالب ان سے کہا کہ جناب آپ کی طرف سے اگر کوئی کسی فن کا مظاہرہ کرنا چاہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ کو دعوت کروں۔ کیا میں نے کہا صدر صاحب یہ کوئی ماحول ہے تلاوت کرنے کا؟ یہ تلاوت کرنے کا کوئی ماحول ہے؟ قرآن پاک کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس سے تعلق عقیدت اور محبت کا ہو، احترام کا ہو۔ یہ نان مسلم لوگ ہیں، ہلے کلے والے، ابھی شور شرابہ ہو رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تلاوت کروں؟ انہوں نے کہا ہاں قاری صاحب میں کسی سبب سے کہہ رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، بس آپ تلاوت کریں۔ کہتے ہیں میں رب کا نام لے کر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہہ کر میں نے تلاوت شروع کر دی۔ تو وہ ہزاروں کا اجتماع تھا، چھوٹے بڑے، وزیر کیا، مشیر کیا، آفیسر کیا، سول کے کیا، فوج کے کیا، تجار کیا، صنعت کا کیا، ہزاروں کا اجتماع ہے، اور لوگ اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اور کہتے لگا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دعوت شروع کر دی، دعوت میں کرتا گیا، آہستہ آہستہ آوازیں کم ہوتی گئی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ صرف میری ہی آواز رہ گئی۔ جب میں خاموش رہتا تھا تو پن ڈراپ سائلنس، مکمل خاموشی چھا جاتی۔ کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور وہ آوازیں پہلی آوازوں والی نہیں تھیں، وہ کچھ اور قسم کی آوازیں تھیں، اور وہ آوازیں آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، اور وہ آوازیں سسکیوں کی تھی، ہچکیوں کی تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگ زاروں قطار ہونے لگ گئے اور ان کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو گیا، ہچکیاں لے کر ہو رہے ہیں۔ اور جب میں نے تلاوت ختم کی تو عجیب سناٹا، عجیب ماحول بنا ہوا، لوگ زاروں قطار ہو رہے ہیں، ہچکیاں سے رو رہے ہیں، اور تلاوت مکمل ہوئی تو ہمارے صدر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نہیں پتا نہیں۔ یہ صاحب جو پڑھ رہے تھے تمہیں پتا ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ کیا کہہ رہے پتا ہے؟ پتا نہیں۔ اس کے مفہوم کا پتا ہے؟ پتا نہیں۔ تو ہوا کیا ہے؟ ان کے یہ تو پتا نہیں ہے، مگر جو یہ پڑھ رہے تھے نا، جو یہ کہہ رہے تھے،
وہ کانوں کے راستے دل کے اندر اتر رہا تھا. اور اس نے ہم پر اتنا تسلط کیا، ایسا ہمارے اعصاب پر چھایا کہ ہم اپنے آپ میں نہیں رہے اور ہم بے اختیار ہو گئے. تو پھر صدر مملکت نے رشین پریزیڈنٹ کو مخاطب کیا کہ جناب لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا نا تو آپ نے مجھے ایک کتاب پیش کی تھی جس کو وہ ریڈ بک کہتے ہیں، لال کتاب، اور کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے اسکالرز کی تحقیق ہے اور اس میں دنیا کے مسائل کا حل ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے، تم نے جو کتاب تم نے دی اس کے آثار کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، وہ تمہارے سامنے ہے. جو ہمارے پاس کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی تم نے سمجھ نہیں آتی تو اس کے باوجود اس نے تم پر اپنا مکمل تسلط جما دیا، اور اگر سمجھیں گے تو کیا ہوگا. تو جس نبی علیہ السلام پر یہ نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار بنائے گئے. جس ماہ مقدس میں یہ نازل ہوا، اللہ رب الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا اسپیشل اناؤنس کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کیا شاندار تعارف کروایا جا رہا ہے. اور پھر جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر بنایا گیا، ساری راتوں کی سردار بنا دی. ایک رات جس میں اللہ رب الکریم کی عبادت اور ریاضت کا اجر و انعام 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. ایک رات کا. ہمارے اسلاف میں بزرگوں میں ایک دور وہ بھی رہا ہے کہ جب کسی شخص کا احترام اس بنیاد پر کیا جاتا تھا کہ اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان اور لیلۃ القدر کو پایا ہے، کتنے رمضان اس کی زندگی میں ہے. اور پھر جس امت کی طرف یہ آیا الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی اس خوش نصیب امت کے افراد ہیں. اللہ رب الکریم نے خود سے اس امت کو امتوں کا سردار قرار دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امتوں کے سردار ہو، خیر امتوں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ایک بہت بڑی حجت ہے. جنہوں نے قرآن کو اپنایا اللہ رب الکریم نے ان کو وقت کا امام بنا دیا. قوموں کا عروج و زوال اس کلام مقدس سے جوڑ دیا. جنہوں نے اس کو اپنا بنایا، جو اس کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا، اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. ذلیل و رسوا ہو گئے. خاص طور پر وہ بدبخت جو اس کو مان کر نہیں مانتے، اور جو مان کر نہیں نہ مانتے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو منافق کہا اور ان کا ایک تعارف یہ کروایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کی اللہ نے بخشش نہیں فرمائی. اور اس سے اگلی بات، اس سے بالکل ملی ہوئی اگلی آیت میں فرمایا، بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو بتا دے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اگلی بات کی
شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ سن کر. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء 5واں پارہ اور اس کے آخری حصے میں اللہ رب الکریم کا یہ فرمان علی شان کہ فرمایا کہ یہ منافقین بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو خبر سنا دے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ منافق بدبخت کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ بدبخت ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. کس بنیاد پر؟ من دون المؤمنین، یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر. یاد رکھیے کہ کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا منع نہیں ہے، ان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ تعلیمی تعلم کے، معیشت کے، معاشرت کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا وہ بھی اس بنیاد پر من دون المؤمنین کہ ایمان والوں کو چھوڑ دینا اور کافروں سے پیار کی پینگیں بڑھانا. اور اللہ رب الکریم نے پھر سوال کیا ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 ہے. اگر کسی کو پڑھنی ہو گھر جا کر پڑھے، بلکہ پڑھے ضرور پڑھے. میں ریکویسٹ کروں گا، تکرار ریکویسٹ کروں گا، پڑھے جا کر پڑھے اس کو، اور یہ دیکھیں کہ کہیں یہ حالات حاضرہ کی رننگ کومنٹری تو نہیں ہے، لائیو کومنٹری. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. اللہ رب الکریم سوال کرتا ہے کیا یہ ان سے عزت کی بھیک مانگتے ہیں؟ کیا یہ ان سے عزت مانگتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، عزت کے ترلے لیتے ہیں ان کے؟ ان العزت للہ جمیعا، یقین کرو پکی بات یہ ہے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری عزت اس کے پاس ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ساری عزت اس کے پاس ہے، جسے چاہے عزت سے ہمکنار کرتے ہیں. اور تم قرآن کو مانتے ہوئے اور کفار و مشرکین کے تلوے چاٹتے ہو. ایبتغون عندهم العزہ، ان سے عزت کی بھیک مانگتے ہو. ان العزت للہ جمیعا، یقین کرو کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. تو قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا جائے. اس کو پڑھنا ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کا پروٹوکول ہے. فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوؤ گے نہیں جب تک تم پاک نہیں ہو. اس لیے ایسی خواتین جو مینس سے گزر رہی ہوں، فقہائے کرام کے نزدیک ان کو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک عام شخص، عام مسلمان، اس کے لیے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن خالص کو نہیں چھوئے گا جب تک وہ وضو نہ کر لے. لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ پاکیزہ کلام ہے جس کے ساتھ محبت کا ہر تعلق انسان کو فائدہ دیتا ہے. اس پر ایمان لانا فائدہ دیتا ہے، اس کو محض دیکھنا فائدہ دیتا ہے. اور یہ کرام جو باعمر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک
اگر بینائی کی حفاظت کرنی ہے نا تو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو اور دیکھ کے کرو، دیکھ کے کرو۔ اب کلچر کوئی کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھو گے جو سفید ریش ہیں، جو جن کی عمر 50 سے اوپر ہے نا، انہیں یاد ہوگا کہ جب انہیں بچپن پڑھایا جاتا تھا یا وہ پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ انگلی رکھ کے پڑھتے تھے، انگلی رکھ کے۔ یہاں تک کہ حفاظ کرام سے میں نے اساتذہ سے سنا ہے، وہ حفاظ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرو، دیکھ کر پڑھا کرو۔ اور قرآن پاک کا صحیح حافظ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ زبانی بھی پڑھتا ہے تو یہ کسی قاری صاحب سے پوچھئے گا، کسی پکے حافظ سے پوچھئے گا، وہ بتائے گا آپ کو۔ جو پکا حافظ ہے جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو وہ لوگوں کے سامنے وہ زبانی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کرام نے ایسا بندوبست کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پوچھ کر دیکھ لیں، کسی پکے حافظ سے پوچھ لیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس سطر پر ہے، کہاں پر وہ پڑھ رہا ہے۔ وہاں سے سطر شروع ہو رہی ہے، درمیان میں، آخر میں، صفحہ شروع ہو رہا ہے، درمیان میں، دایاں ہے، بایاں ہے، ایک ایک چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا اجر ہے، اس کو چھوتے ہیں، اس کو چھونے کا انعام ہے، اس کو مس کرتے ہیں تو اس کی برکات، اس کی کیفیات انگشت شہادت کے اس پوٹے سے سرایت کرتی ہوئی پورے جسم انسانی میں روح تک اتر جاتی ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مزید فرمایا کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ الف لام میم، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک نہیں 3 حروف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ایک حرف کے بدلے اتنے انعامات۔ اور مثال ان حروف کی دی ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کے حقائق کا علم صرف اور اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ یعنی وہ آیات، وہ الفاظ، وہ حروف جن کا معانی و مطالب کا تمہیں علم نہیں ہے، ان کو پڑھنے کا بھی اتنا اجر ہے، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کیا انعام ہوگا۔ اور میں ایک دردناک بات آپ کو بتا دوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کی ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن پاک پڑھ کر اس کو بھلا دیتے ہیں۔ رب کی معاف فرمایا کہ قیامت کے روز ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے نا قرآن پاک بچوں کو حفظ کروانے کا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دوں۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں، خوب کوشش کی ان کو جھنجھوڑنے کی، اور بتایا کہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اور بڑی ہی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے حفاظ کرام میں سے اکثریت ان کی ہے جن کا رب بھی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، مگر وہ خوش نصیب جو قرآن پاک حفظ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی اس پر عمل کریں، تو اللہ رب الکریم وہ ان کا انعام، ان کا اجر تو وہ رہا، ان کے والدین کو رب کریم ایسے نورانی تاج پہنائے گا کہ جن کے سامنے